یا تو جسم کے کسی ایک حصے پر درد ہوتا ہے یا تو سر سے پاؤں تک یہ پھیل جاتا ہے، اور دوسری بیماری ہے مجھے آرتھرائٹس۔ ان دو بیماریوں میں میں لڑا ہوں، 11 سال میں نے اسٹرگل کی ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا پیغام میسج لوگوں کو دوں۔ لیڈی گاگا ہیں، انہیں فائبرومیالجیا سنڈروم ہوا، انہیں بھی پتہ نہیں لگا کہ مجھے یہی ہے، امریکہ ہم سے کتنا آگے ہے، تو ان کا بھی تقریباً میرے خیال میں کوئی 5-6 سال بعد ڈائگنوز ہوا تھا۔ جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے کہا اب میں نے اس کی اویئرنیس کمپین چلانی ہے۔ عظمیٰ بیچاری رو رہی تھی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا باجی آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں تو 11 سالوں سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد کلیم، جن کا تعلق جنوبی پنجاب مظفر گڑھ تحصیل علی پور سے ہے۔ ان کی زندگی میں 19 سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری نے آ گھیرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں ایک سٹیج یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا، لیکن پھر انہوں نے موٹیویٹ خود کو کیا اور سوچا کہ جو بیماری مجھے ہے وہ قابل علاج نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اس بیماری کو شکست دوں اور لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بنوں اور سپوکس پرسن بنوں اس کام کے لیے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں انہیں بتاؤں کہ ہمت نہیں ہارنی بھائی، میں نے کس طرح سے اس بیماری کو شکست دی ہے، وہ بیماری کیا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ ابھی 11 سال سے یہ اس بیماری کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، تمام باتیں نہیں سی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کلیم بھائی کیسے ہیں اب آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ کلیم بھائی، اس طرح آپ کو خوشباری دے کے بہت اچھا لگا۔ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو بیماری کا نام بتا دیں ناظرین کو کہ وہ بیماری ہے کیا؟ وہ بیماری یہ ہے کہ ایک ہے فائبرومیالجیا سنڈروم، یہ ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک درد ہوتا ہے، یا تو جسم کے کسی ایک حصے پر درد ہوتا ہے یا تو سر سے پاؤں تک یہ پھیل جاتا ہے، اور دوسری بیماری ہے مجھے آرتھرائٹس، گھنٹیا، یہ جوڑوں کی ہوتی ہے۔ ان دو بیماریوں میں میں لڑا ہوں، 11 سال میں نے اسٹرگل کی ہے، اور اس کے بعد جب مجھے لگا کہ میں بہتر ہو رہا ہوں تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا پیغام میسج لوگوں کو دوں، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، ان ڈاکٹروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جانا کس کے پاس ہے۔ جب مجھے نہیں پتہ لگا، مجھے آپ نے بتایا کہ 8 سال ڈاکٹر آپ کو کسی اور مرض کی دوائیاں دیتے رہے اور یہ جو آپ کا مرض تھا یہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پایا، اس کی کیا وجہ تھی، کیا کہانی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں امریکہ کی۔ لیڈی گاگا ہیں، سنگر ہیں، بہت مشہور، انہیں فائبرومیالجیا سنڈروم ہوا، انہیں بھی پتہ نہیں لگا کہ مجھے یہی ہے، امریکہ ہم سے کتنا آگے ہے، تو ان کا بھی تقریباً میرے خیال میں کوئی 5-6 سال بعد ڈائگنوز ہوا تھا۔ یعنی کہ لیڈی گاگا تک کو نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے۔ جی بالکل، جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے کہا اب میں نے اس کی اویئرنیس کمپین چلانی ہے، اس کے بعد میں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ یہ ہو گیا ایک فائبرومیالجیا سنڈروم، اور انہیں آرتھرائٹس نہیں ہے، مجھے ساتھ میں آرتھرائٹس بھی ہو گیا۔ اتنی دیر سے بیماری ہے اور اس کا علاج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوریبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی علاج جو آپ ابھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اس پہ پیسے بھی لگتے ہوں گے، تو آپ کا تعلق بھی ایک چھوٹی سی تحصیل سے ہے، اور آپ نے جیسے بتایا، تو کس طرح سے سارا مینیج ہوتا ہے؟ یہ سارا ہمت سے ہوتا ہے، آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بالکل بھی نہیں حوصلہ ہارنا چاہیے، کیونکہ جب آپ حوصلہ ہار جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ میں نے مر جانا ہے، وہ مجھ میں چیز نہیں تھی۔ اس دوران میں نے اسٹڈی کی، میٹرک کی، ڈی اے ای الیکٹریکل کیا، گریجویشن کی، اس کے بعد میں نے یونیورسٹی سے ایم پی اے کی، سفر بہت مشکل رہا، اس کے بعد بے روزگار بھی رہا، پھر میری جاب بھی ہوگی، جاب کے ساتھ میں نے علاج۔ آپ گورنمنٹ ملازم ہیں؟ جی میں گورنمنٹ ملازم بھی ہوں۔ تب مجھے ایک پوائنٹ ایسا آیا 2020 میں یا 21 میں نے انٹرویو دیکھا عظمیٰ کا، عظمیٰ بیچاری رو رہی تھی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ جو مشہور یوٹیوبر اسٹرانگ عثمہ ہیں، ہاں یہی رو رہی تھی، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا باجی آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں تو 11 سالوں سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، آرتھرائٹس میں،
تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی. کوئی ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا کہ بجلی کے وائرز میں وہ ہاتھ لگا رہی تھی، تو اس کے بچے نے روک لیا کہ آپ ایسے نہ کریں. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوئی. کمیونیکیشن کے بعد میں ان کے ساتھ 1 سال بعد ملا. جب میں ان سے آگے لاہور میں ملا تو ان کو میں نے سمجھایا، موٹیویٹ کیا کہ ہم نے لڑنا ہے، اور میں نے اور آپ نے اسپوک پرسن بننا ہے اس بیماری کا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہے. اس کے ڈاکٹرز بھی بہت کم ہیں، لیمیٹیڈ ہیں، ریماٹولوجسٹ. میں عظما کے پاس پھر آیا، میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، ہم دونوں نے اسپوک پرسن بننا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بیماری ہے کیا، اسے مینیج کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے، یا سٹارٹنگ میں کیسے، اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اگر کسی بندے کو یہ ہو تو کون سی ایسی علامات ہیں کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ یہ مرض چل رہا ہے؟ ہاں، اگر بات کی جائے فائبرومیالجیا سنڈروم کی، اسے شارٹ ٹرم میں FMS کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جسم کے کسی حصے میں 3 مہینے تک مسلسل درد رہے، اور وہ درد کسی دوائی سے نہ جائے بھی سی، پھر دوبارہ آ جائے، پھر یہ 6 مہینے سال چلے، تو اس کے بعد آپ کو ریماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو وہ آپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا، کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. آرتھرائٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکس رے ہوتے ہیں، سوزش آتی ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کا فزیکل معائنہ ہوتا ہے. وہ جا کے پھر ڈاکٹر آپ کی سچویشن کو، سائنز اینڈ سمٹمس کو دیکھ کے جج کرتا ہے، پھر کنفرم کرتا ہے. یعنی کہ یہ ڈائگنوز بھی ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے. اب کیسی زندگی گزر رہی ہے جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ ان کے نام میں یہی پیغام دوں گا کہ جب آپ کو درد ہو مور دین 3 months، نیک سے سٹارٹ ہوتا ہے، شولڈر سے ہوتا ہے، کسی کو ٹانگ کے ایک حصے میں ہوتا ہے، 3 مہینے نہیں جاتا، آپ کو ریماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. وہاں جا کے معائنہ کرائیں. ہو سکتا ہے آپ کو فائبرومیالجیا سنڈروم ہو یا اس سے ایسوسیٹڈ کوئی اور بیماری ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ساتھ آرتھرائٹس ہے یا نہیں ہے. مجھے تو بدقسمتی سے سنڈروم بھی ہو گیا اور آرتھرائٹس بھی ہو گیا، دونوں ہو گیا، دونوں تکلیف دہ ہیں. اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اور اس کی میں ایک اور ایگزامپل کیا میں بتا رہا ہوں، عمران نذیر کرکٹر ہیں جو ماشاءاللہ بہت سپر فٹ تھے، انہیں آرتھرائٹس ہوا، وہ 5 سال بیچارے گھر بیٹھے رہے، ان کا کیریئر بھی نیچے آ گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. تو وہ امریکہ جا رہے تھے، میں نے ان کا یوٹیوب پہ انٹرویو سنا، تو ان کے کچھ دوستوں نے کہا آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے میں نے آرتھرائٹس کے لیے جانا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. تو انہوں نے کہا جب امریکہ والے یہاں آ جائیں تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں، تو میں علاج کر لوں گا. تقریباً انہوں نے علاج کیا، مینیجیبل، یعنی کہ یہ مینیجیبل ہوتی ہے، کیوریبل نہیں ہوتی. اب وہ ماشاءاللہ وہ بھی فٹ ہیں، عمران نذیر. جی تو ناظرین، آپ نے بھائی کی تمام گفتگو جانی. اللہ پاک انہیں صحت یاب کرے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں. ان کا یوٹیوب چینل ہے، یہ بہت خوددار آدمی ہے. جب انٹرویو سے پہلے اکثر ہم ایسی ویڈیوز کرتے ہیں تو ہم ان کا نمبر دیتے ہیں کہ لوگ اگر آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں، لیکن انہوں نے کہا بھائی مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تو اس صورت میں کریں کہ ان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، انہیں سپورٹ کریں، اور ان کی موٹیویشنل سٹوری آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا. اللہ نہ کرے کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو، اور اگر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ موٹیویٹ ہو ان کی باتوں سے. اور اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل ڈیلی دھرتی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئے دن آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز مل سکیں. اللہ حافظ.